علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تحابی شریف کا درس سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب۔ صاحب کتاب نے اس باب کو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مرتب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دو کپڑے موجود ہیں تو دونوں میں نماز پڑھنا بالاتفاق افضل ہے، اولیٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا موجود ہے تو اس کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ تیسرا مسئلہ، اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دو کپڑے موجود ہوں پھر بھی وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ مسئلہ صاحب کتاب نے یہاں واضح کیا ہے، یعنی کسی کے پاس دو کپڑے موجود ہیں اور وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں دو قول سامنے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر امام احمد کی ایک روایت ہے، ابراہیم نخعی کا مذہب ہے، عبداللہ بن وہب، محمد بن جریر طبری، ان تمام حضرات کے نزدیک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس دو کپڑے ہیں، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں پھر بھی وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو اشتمال اور التحاف کی صورت مکروہ ہے اور اتزار کی صورت یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اشتمال، التحاف، اتزار یہ تین الفاظ ہیں، ان کی وضاحت پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، آگے احادیث میں یہ الفاظ آئیں گے۔ دیکھیے، اشتمال، اس سے ایک لفظ آئے گا، باب افتعال سے ہے یہ، متوشح، اس کے معنی ہوتے ہیں چادر کو اس طرح لپیٹنا کہ ایک کنارہ بائیں ہاتھ کے نیچے سے لا کر داہنے مونڈے پر ڈال دیا جائے اور دوسرا کنارہ داہنے ہاتھ کے نیچے سے لا کر بائیں مونڈے پر ڈال دیا جائے، پھر دونوں کناروں کو سینے پر لا کر باندھ دیا جائے۔ یہ ہے اشتمال کا مطلب، اور ایسا کرنے والوں کو یہ توشح کا معنی میں نے بیان کیا، ایسا کرنے والے کو متوشح بولتے ہیں۔ دوسرا لفظ آئے گا اس میں، جیسے التحاف ہے، یہ بھی باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے چادر کو اس طرح لپیٹنا کہ پورا بدن سر سے پیر تک چھپ جائے۔ اب تیسری چیز ہے مشتمل کا لفظ آئیں گا، اس کو اشتمال سے ہم نے تعبیر کیا تھا، چادر کو اس طرح اوڑھا جائے کہ آسانی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکیں۔ تو یہ تین اصطلاحات ہیں، اشتمال، التحاف، اور ایک چیز اور رہی اتزار۔ اتزار کا مطلب کپڑے کو لنگی کی طرح باندھنا، اور ایک لفظ آیا تھا اس میں متوشح، یعنی اس کو توشح باب تفاعل سے آئیں گا۔ تو یہ چار الفاظ ہیں، متوشح کا معنی ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس قول کو ہم پھر سے سنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس دو کپڑے موجود ہیں پھر بھی وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتزار اختیار کریں، لنگی کی طرح اس کو باندھیں۔ اشتمار اور التحاف کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ یہ مذہب ہو گیا امام احمد بن حنبل کا
ابراہیم نخعی، عبداللہ بن وہب مالکی اور محمد بن جریر طبری کا۔ دوسرا قول ہے احناف شواف مالکیہ کا۔ ان حضرات کے نزدیک ایسے شخص کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی جس کے پاس دو کپڑے موجود ہیں پھر بھی وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اس کے لیے اشتمال بھی جائز ہے۔ فریق اول نے اشتمال کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ اتزار کو لازم قرار دیا ہے، جبکہ احناف کے یہاں اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اس کے لیے اشتمال بھی جائز ہے اور اتزار بھی جائز ہے۔ اتزار ان کے یہاں لازم نہیں ہے۔ پھر سن لیجیے، پہلا قول یہ ہے کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو بغیر اجتماع اور بغیر التحاف کے لنگی کے طور پر اس کو پہنا جائے۔ اگر ایک کپڑے والے نے ایک ہی کپڑا پہنا، اجتماع یا التحاف کیا اور لنگی یعنی اتزار کو اختیار نہیں کیا تو ان کے یہاں مکروہ ہے۔ احناف کے یہاں دو کپڑے والوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور جس کے پاس جو ہے ایک ہی کپڑا ہو تو اس کے لیے استعمال بھی جائز ہے، اتزار لازم نہیں ہے۔ یہ ہو گئی مسئلے کی وضاحت اور فریقین کے مذہب کی وضاحت۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر فریق اول کے دلائل کو پہلے ذکر کیا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ ان کے یہاں قول اول جو ہے یہ مرجوح قول ہے۔ اور باب کے آغاز میں ہی فریق اول کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو 4 سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ہم پہلے ایک سند پڑھتے ہیں، صرف اس کا متن۔ ابن عمر نے ان ابن عمر کساہ وہو غلام، نافع کے حوالے سے ہے یہ۔ حضرت نافع کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا دیا، اس وقت وہ ابھی بچے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، فوجدہ یصلی متوشحا، یہ آگے دیکھیے لفظ۔ اور حضرت ابن عمر جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت نافع جو ہیں توشح کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کپڑے کے لیے انہوں نے توشح اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہم نے بیان کر دیے ہیں، یعنی چادر کو اس طرح لپیٹنا کہ ایک کنارہ بائیں ہاتھ کے نیچے سے لا کر داہنے موڈے پہ ڈال دیا جائے، دوسرا کنارہ جو ہے دائیں ہاتھ کے نیچے سے لا کر بائیں موڈے پر ڈال دیا جائے، پھر دونوں کناروں کو سینے پر لا کر باندھ دیا جائے۔ یہ اجتماع، یہ توشح ہے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ابن عمر نے حضرت نافع کو دیکھا تو فرمایا الیس لک ثوبان، کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ قال ارأیت لو استعنت بک وراء الدار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہیں کسی کام سے باہر بھیجوں، اکنت لابسہما، تو کیا تم دونوں کپڑے پہن کے جاؤ گے یا ایک کپڑا پہن کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں دونوں کپڑے پہن کے جاؤں گا۔ قال، ابن عمر نے فرمایا فاللہ احق ان تزین لہ ام الناس، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زینت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ قال نافع، تو نافع نے کہا بل اللہ، اللہ کے لیے زینت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ حدیث پاک ابن عمر کی نقل کر دی کہ حضرت نافع کو ایک کپڑے میں توشح کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کو اختیار کرو۔ فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کو اس بات پر تنبیہ کی، ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے پر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، پھر توشح کی صورت میں کپڑا پہن یعنی نماز پڑھنا، یہ ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ اب امام طحاوی کا اس پر تبصرہ ہم پڑھیں گے، پہلے اس حدیث کو ہم سند کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابو بکرہ
قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن جریح قال اخبرنی نافع ان ابن عمر کساہ وهو غلام۔ ابن جریح کہتے ہیں مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو ایک کپڑا دیا، ایک کپڑا پہنایا جب کہ وہ ابھی بچے تھے، یعنی لڑکے تھے، کم عمر تھے۔ فدخل المسجد، جب حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے، فوجدہ یصلی متوشحا، تو حضرت ابن عمر نے حضرت نافع کو کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ فقالا، تو فرمایا، الیس لک ثوبان، کیا تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہیں؟ قال، حضرت ابن عمر نے فرمایا، ارأیت لو استعنت بک وراء الدار، یعنی اگر میں تمہیں گھر سے باہر کسی کام کے لیے روانہ کروں تو ان دونوں کو پہنو گے کیا؟ اکنت لابسہما، تو کیا تم دونوں کپڑوں کو پہنو گے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال، ابن عمر نے کہا، فاللہ احق ان تزین لہ ام الناس، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے یا لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے لیے زینت اختیار کی جائے؟ قال نافع، نافع نے کہا بل اللہ، بلکہ اللہ کا زیادہ حق ہے۔ اب یہاں دیکھیے، فأخبرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن عمرہ، فأخبرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن عمرہ، اب حضرت نافع ابن عمر نے جو یہاں خبر دی تو یہ خبر انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کے حوالے سے دی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی؟ یعنی ابن عمر نے جو حضرت نافع کو تنبیہ کی اور انہیں حکم دیا کہ دو کپڑے پہنو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کو اختیار کیا جائے، تو نافع کہتے ہیں، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ ابن عمر نے یہ بات اپنے والد سے سن کر کہی تھی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی تھی۔ حضرت نافع کہتے ہیں، قال نافع قد استيقنت انه عن احدهما، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حضرت ابن عمر نے یہ بات دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور سن کر کہی، یا تو اپنے والد حضرت عمر سے سن کر کہی یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی۔ وما اراہ الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس بات کی خبر دی ہوگی۔ قال لا يشتمل احدكم في الصلاة اشتمال اليہودی، کہ تم میں سے کوئی بھی یہودیوں کی طرح کپڑا نہ لپیٹے۔ ما کان له ثوبانی، جس کے پاس دو کپڑے ہوں، فلیتزر ولیرتدی، تو اسے چاہیے کہ ایک کپڑے کو لنگی کی جگہ استعمال کرے اور ایک کپڑے کو چادر کے طور پر استعمال کر کے اس کو لپیٹ لے۔ ومن لم یکن له ثوبان فلیتزر ثم لیصلی، اور جس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو اسے یہ چاہیے کہ وہ لنگی کے طور پر ایک کپڑے کو باندھ لے، ثم لیصلی، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ یہ روایت مکمل ہو گئی۔ تو یہاں پر حضرت نافع نے دو باتیں ذکر کی، انہوں نے کہا کہ یا تو ابن عمر نے حضور سے سن کر یہ بات مجھ سے کہی ہے یا پھر حضرت عمر سے سن کے کہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے حضور سے سنی ہوگی کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ نماز میں اشتمال اختیار مت کرو، دو کپڑے ہیں تو ایک کو لنگی بناؤ، دوسرے کو جو ہے چادر کے طور پہ لپیٹو، اور جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اسے لنگی بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں اس کو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتزار اختیار کرے، اشتمال اختیار نہ کرے۔ اب اسی حدیث کی دوسری سند امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، اس سند کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن عبد الوهاب الحجبی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع فذکر باسنادہ مثلہ سواء۔ ایوب نے اوپر جو روایت تھی اس میں نافع سے سننے والے ابن جریح تھے، یہاں پر نافع سے روایت کرنے والے ایوب ہیں۔ ایوب نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ تیسری سند، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا
جریر بن حازم عن نافع قال حدث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دیکھیے، نافع سے سننے والے جریر بن حازم ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عمر نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فلا ادری ارفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حدث به عن عمر شک نافع. جریر بن حازم نے حضرت نافع کی جو حدیث یہاں ذکر کی، اس میں یہ فرمایا کہ ابن عمر نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں وہ ایسا کرے، جس کے پاس 1 کپڑا ہو وہ ایسا کرے. یہ حدیث ابن عمر نے جو بیان کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرفوع حدیث ہے یا پھر ابن عمر نے حضرت عمر سے نقل کیا ہے. شک کا نافع، یہاں پر نافع کو شک ہے، یعنی خود حدیث کے راوی نے حضرت نافع نے اس میں شک کا اظہار کیا کہ ابن عمر نے مرفوعاً روایت کیا اس کو یا پھر اپنے والد سے موقوفاً روایت کیا ہے. ثم ذکر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کلام عمر فی الحدیث الاول. پھر اس کے بعد اب یہاں دیکھیے اسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. ثم ذکر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کلام عمر فی الحدیث الاول. پھر انہوں نے اسی طرح بیان کیا جیسے نافع نے پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت فاروق اعظم کے کلام سے روایت کیا تھا. آگے دیکھیے حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا ابی قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر فذكر مثله. یہ اس کی جتنی بھی سندیں تھیں، ان تمام سندوں کو یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کر دیا. اب اس کے بعد امام طحاوی کا تبصرہ سنیے. امام طحاوی فرماتے ہیں قال ابو جعفر فذهب الى هذا قوم. اس حدیث کی طرف فقہاء کی ایک جماعت مائل ہوئی ہے، یعنی پہلا مذہب یہی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ابن عمر کی حدیث ہے جس کو نافع نے روایت کیا ہے. فَكَرِهُ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ. لہذا انہوں نے مکروہ سمجھا ہے اس شخص کے لیے جو 2 کپڑوں پر قادر ہو، اس کے لیے مکروہ سمجھا ہے 1 کپڑے میں نماز پڑھنا. دوسری چیز وَكَرِهُ الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدًا مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا. اسی طریقے سے ان حضرات نے مکروہ سمجھا ہے کہ جو شخص ایک کپڑے پر قادر ہو تو وہ اشتمال یا التحاف اختیار کرے، یعنی جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اس کے لیے اشتمال اور التحاف اختیار کرنا یہ بھی ان کے یہاں مکروہ ہے. قالوا ولكن ينبغي له ان يتزر به. لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ اگر ایک کپڑے پر قادر ہے تو اس کو وہ لنگی کے طور پر استعمال کرے. پھر سن لیجئے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو 2 کپڑوں پر قادر ہو اس کے لیے 1 کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ، جو 1 کپڑے پر قادر ہو تو اس کے لیے اشتمال اور التحاف مکروہ ہے، اس کے لیے اتزار کا حکم ہے. اچھا، اب امام طحاوی جو ہے فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. اور فریق اول نے اپنے مذہب کی تائید میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے. وقال، اور انہوں نے کہا ہوا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شک فیہ. یعنی فریق اول نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث اوپر گزری تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وذکروا فی ذلک، اور اس کے مرفوع ہونے کی دلیل میں انہوں نے نیچے والی روایت کو ذکر کیا ہے. اوپر جو حدیث گزری تھی کہ اشتمال یہود سے حضور نے منع کیا، اسی طریقے سے من کان لہ ثوبان فلیتزر ولیرتدی ومن لم یکن لہ ثوبان فلیتزر ثم لیصلی. اس حدیث کے بارے میں فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے مرفوع ہونے پر دلیل قائم کی ہے اس حدیث کے ذریعے نیچے امام طحاوی بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے. ما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا زہیر بن عباد
قال حدثنا حفص بن میسرہ عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند دیکھ لیجیے، یہاں مرفوع سند ہے، تو اس کے مرفوع ہونے پر دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی گئی ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑے پہنے. فإن اللہ احق ان یزین لہ، من یزین لہ، این ہے من یزین لہ، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. فإن لم یکن لہ ثوبان فلیتزر اذا صلی، اور جس کے پاس دو کپڑے نہ ہوں تو اس کے چاہیے کہ نماز پڑھنے کے موقع پر ایک ہی کپڑے کو لنگی کے طور پر استعمال کر لے. ولا یشتمل احدکم فی صلاتہ اشتمال الیہود، اور یہودیوں کی طرح تم میں سے کوئی بھی اپنے نماز میں اشتمال اختیار نہ کرے. تو یہاں پر اشتمال کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. اس حدیث میں بتانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عمر نے مرفوعاً روایت کی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک حدیث مرفوع ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا. اسی حدیث کی اور سند اس کی مطابقت میں یہاں پر جب دیکھیے کہ نافع سے سننے والے موسیٰ بن عقبہ ہیں، پھر حضرت نافع کے دوسرے شاگرد توبہ عنبری، ان کی سند کو بھی پیش کیا گیا. انہوں نے بھی اپنی سند سے نافع سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. اس کو پڑھ لیجئے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن توبۃ العنبری عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا صلی احدکم فلیتزر ولیرتت، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ایک کپڑے کو جو ہے ازار بنا لے اور ایک کپڑے کو چادر کے طور پر استعمال کر لے. اب فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے حضرت نافع کے دو شاگردوں نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث مرفوع ہے. قال، فریق اول کا کہنا یہ ہے فہذا موسیٰ بن عقبہ وہو من جلت اصحاب نافع وقدمائہم، یہ موسیٰ بن عقبہ ہیں جو حدیث کے اندر راوی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں. اوپر کی حدیث میں موسیٰ بن عقبہ نافع سے سننے والے، تو یہ موسیٰ بن عقبہ ہیں جو حضرت نافع کے قدیم اور جلیل القدر شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. فذکر ذلک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا عن نافع عن ابن عمر عن نبی، یعنی مرفوعاً روایت کیا. ولم یشک، اور انہوں نے شک کا اظہار نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ نہ ابن عمر نے جو ہے حضرت عمر سے سنا اس حدیث کو یا حضور سے سنا ہے، بلکہ یقینی طور پر انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا. ووافقہ علی ذلک توبۃ العنبری، اور عقبہ یعنی موسیٰ بن عقبہ کی اس سلسلے میں موافقت کی ہے توبہ عنبری نے، اور یہ دونوں شاگرد حضرت نافع کے ہیں. تو حضرت نافع کے دونوں شاگرد موسیٰ بن عقبہ اور توبہ عنبری، ان دونوں حضرات نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا اس حدیث کے مرفوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فریق اول کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا کہ جب یہ حدیث مرفوع ہے تو شبہ اور تردد دور ہو گیا جو پہلی والی روایت میں آیا تھا، لہذا یہ قابل جرح نہیں ہے بلکہ قابل استدلال ہے. اب امام طحاوی کا جواب سنیے. امام طحاوی اس کے جواب میں فرماتے ہیں قیل لہم، یہاں سے فریق اول نے حضرت نافع کی اس روایت کے مرفوع ہونے پر دلیل قائم کی کہ یہ حدیث مرفوع ہے. امام طحاوی اس کا موقوف ہونا ثابت کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں قیل لہم، ان سے کہا جائے گا. کن سے؟ فریق اول سے. فقد روا عن ابن عمر غیر نافع، یعنی آپ کی جو گفتگو تھی وہ اتنی تھی کہ نافع کے دو شاگردوں نے، یعنی نافع نے ابن عمر سے روایت کیا اور پھر نافع سے ان کے دو شاگردوں نے اس کو مرفوعاً روایت کیا، اس سلسلے میں ہیں. لیکن ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کلام کرتے ہیں کہ اسی حدیث کو ابن عمر سے نافع نے جو روایت کیا وہ آپ نے پیش کر دیا، لیکن نافع کے علاوہ دوسرے حضرات نے
جب ابن عمر کی اس حدیث کو نقل کیا تو اس میں عن النبی کے الفاظ نہیں، یعنی مرفوعاً نقل نہیں کیا بلکہ موقوفاً نقل کیا ہے۔ جیسے یہ حدیث ہے، اب امام طحاوی نے ایک حدیث یہاں ذکر کی ہے، وہ حدیث یہ ہے، اس میں سالم بن عبداللہ نے ابن عمر سے اس کو موقوفاً روایت کیا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ نافع نے اس کو مرفوعاً روایت کیا، پھر نافع کے دو شاگردوں نے بھی اس کو مرفوعاً روایت کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نافع کے علاوہ جو دوسرے شاگرد ہیں حضرت ابن عمر کے، جن میں خود ان کے بیٹے حضرت سالم ہیں، تو حضرت سالم نے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ بلا تردد، بلا تشکیک اور بغیر کسی شک کے یہ حدیث یقینی طور پر حدیث مرفوع ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ نافع کے علاوہ دوسروں نے، سالم بن عبداللہ نے ابن عمر سے حدیث کو موقوفاً روایت کیا ہے۔ جیسے دیکھ لیجیے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قیل لہم، ہم کہتے ہیں فریق اول سے، یا ان سے کہا جائے گا، فقد روا عن ابن عمر غیر نافع، اسی حدیث کو ابن عمر سے نافع کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ فذکرہ عن ابن عمر عن عمر لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیسے روایت کیا؟ عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی موقوفاً، لا عن النبی، حضور تک سند کو نہیں پہنچایا ہے، جیسے یہ حدیث ہے۔ نیچے امام طحاوی نے وہ حدیث لکھی ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ، دیکھیے یہاں پر سالم بن عبد اللہ ہے، ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر نے فرمایا، رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا، حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو چادر لپیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فقال له عمر حين سلم، تو اس کے سلام پھرنے کے بعد حضرت عمر نے اس سے فرمایا، لا يصلين احدكم ملتحفا، تم میں سے کوئی شخص بھی التحاف کے طور پر نماز نہ پڑھے، ولا تشبہ اليہود، اور یہودیوں سے مشابہت اختیار مت کرو، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به، تو اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو تو چاہیے کہ وہ اس کو لنگی کے طور پر استعمال کرے۔ اس کے مضمون سے ہمارا مطلب نہیں ہے، صرف اتنا بتانا یہاں مقصود ہے کہ یہ حدیث جس کو نافع نے مرفوعاً روایت کیا ہے، یہ حدیث سالم بن عبداللہ نے موقوفاً روایت کی ہے اور حضرت عمر تک اس کی سند کو پہنچایا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کی پیش کردہ حدیث یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، لہذا آپ کا دعویٰ کہ اس کے مرفوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دعویٰ باطل ہو گیا۔ اب دوسری چیز دیکھیے، فہادہ سالم، اب دو ہیں، دیکھیے، ایک طرف نافع ہیں جنہوں نے مرفوعاً روایت کیا، دوسری طرف سالم ہیں جنہوں نے موقوفاً روایت کی، اب دونوں میں تقابل کیجیے۔ فہادہ سالم، امام طحاوی کہتے ہیں یہ سالم بن عبداللہ ہے، هو اثبت من نافع و احفظ، یہ نافع سے زیادہ ثقہ اور زیادہ احفظ ہیں، یعنی نافع سے زیادہ مضبوط اور نافع سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ انما روا ذلك عن ابن عمر عن عمر، تو سالم نے اس حدیث کو ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سند کے ساتھ ذکر کیا، لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوعاً حضور سے ذکر نہیں کیا، فصار هذا الحدیث عن عمر لا عن النبی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے، حضور سے مروی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ چلیے آگے چلیے، ایک اور یہاں پر امام طحاوی جو ہیں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اس کے عدم مرفوع ہونے کی، وہ ہے، فرماتے ہیں وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عمر من قولی ولم یذکر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عمر، یہ دوسری دلیل ہے، یعنی امام مالک نے اسی حدیث کو نافع سے روایت کیا اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا، تو مالک نے عن نافع عن ابن عمر جو حدیث بیان کی ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ نہیں ہے، حضرت عمر کا بھی تذکرہ نہیں ہے، جیسے نیچے کی یہ حدیث ہے، دیکھ لیجیے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ البکیر
یحیی بن عبد اللہ بن بکیر قال حدثنا مالک عن نافع، دیکھیے نافع سے روایت کرنے والے امام مالک ہیں، عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر۔ اب یہاں پر حضرت عمر کا بھی تذکرہ نہیں ہے، حضور کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ کیا ہے حدیث؟ انہو کسا نافعا ثوبین، کہ ابن عمر نے حضرت نافع کو دو کپڑے پہنائے، فقام یصلی فی ثوب واحد، وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، فعاب ذلک علیہ، تو ابن عمر نے اس چیز کو ناپسند کیا، وقال، اور فرمایا احذر ذلک، اس چیز سے بچو، فإن اللہ احق ان یتجمل لہ، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اور تجمل اختیار کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے مالک، امام مالک حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، تو اس میں نہ عمر کا تذکرہ ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اور انہی نافع سے جب ان کے دو شاگرد عقبہ، موسیٰ بن عقبہ اور توبہ عنبری روایت کرتے ہیں تو مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ امام مالک کا جو درجہ ہے وہ موسیٰ بن عقبہ کا بھی نہیں ہے، وہ توبہ عنبری کا بھی نہیں ہے۔ تو ایک دو طریقے سے اس حدیث کا مرفوع نہ ہونا ثابت کیا۔ ایک تو یہ کہ سالم بن عبداللہ نے اس حدیث کو موقوفاً روایت کیا، کس سے؟ ابن عمر سے، اور حضرت نافع سے امام مالک نے اس حدیث کو ابن عمر پر ہی موقوف کر دیا، اور اس میں نہ حضرت عمر کا تذکرہ ہے نہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہماری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ نے جو حدیث اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی ہے وہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، اور احکام جہاں اختلاف ہو ایسے مقام پر موقوف حدیث سے استدلال نہیں کی جا سکتا۔ لہٰذا ان حدیثوں میں جو دو باتیں ذکر کی گئی کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جس کے پاس ایک کپڑا ہے تو اس کے لیے اتزار لازم ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کی پیش کردہ روایات میں آئی تھیں، اور آپ کی پیش کردہ روایات چونکہ موقوف ہیں، مرفوع نہیں ہے، اس لیے وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اب دوسرا مذہب، وخالف فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے ان کی مخالفت کی ہے، ان سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں، فقال، اور انہوں نے اپنا مسئلہ کیا بیان کیا؟ لا بأس بالصلاة فی ثوب واحد، جس کے پاس دو کپڑے ہوں اس کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، اس کے اندر جو ہے کہنا چاہیے کوئی حرج نہیں، مطلب ناجائز یا حرام یا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ واحتجوا فی ذلک بما، اور فریق ثانی نے ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو نیچے امام طحاوی اپنی سند کے ساتھ بیان فرما رہے۔ اب ان حدیثوں کو پڑھ لیجئے۔ پہلی حدیث، دیکھیے، حدثنا محمد بن عمر بن یونس قال حدثنا ابو معاویہ عن عاصم عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ہاں، قال، ابو ہریرہ نے فرمایا، قام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایصلی فی ثوب واحد، کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فقال، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اوکلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے میسر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ اب اس کو کئی سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے، ان سندوں کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، یا پہلے ہم اس کا مفہوم واضح کر دیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے پاس دو کپڑے تو نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں صراحتاً حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی، اگرچہ نمازی کے پاس ایک سے زائد کپڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور حضور کا یہ فرمان کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس فرمان کو امام طحاوی نے کئی حدیثوں سے، کئی سندوں کے ساتھ، اور وہ بھی مرفوع روایات سے ثابت کیا ہے۔ اب ان روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وہب، پھر تحویل سند، وحدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد اللہ بن بکر قال، ان دونوں نے کہا،
قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. ہشام بن حسان نے امام محمد سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن جریح ومالک ومحمد بن ابی حفصہ قالوا، ان تمام حضرات نے کہا، حدثنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ حدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا. قال ابو ہریرہ نے فرمایا، فلعمری انی لاترک ثیابی فی المشحب واصلی فی الثوب الواحد. مشجب، اس حدیث کو بیان کیا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے خود فرمایا، فلعمری، مجھے اپنی عمر کی قسم، انی لاترک ثیابی فی المشجب، میں اپنے کپڑوں کو کھنٹی پہ چھوڑ دیتا ہوں، واصلی فی الثوب الواحد، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں. اس کی اور ایک سند. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثوا عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. امام مالک نے ابن شہاب سے، پھر انہوں نے اس حدیث کو اسی طریقے سے نقل کیا، لیکن انہوں نے اس میں ولم یذکر قول ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث کو تو بیان کیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. فلعمری انی، یہ قول ذکر نہیں کیا ہے. آگے دیکھیے. حدثنا حسین بن نصر، یہ ہے، قال سمعت یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. محمد بن عمر نے ابو سلمہ سے، پھر انہوں نے ابو ہریرہ سے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی. اس کی اور ایک سند. حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قیس بن طلق عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. قیس بن طلق نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. اب قیس بن طلق کے والد کی ایک حدیث اور نیچے ذکر کی جا رہی ہے. دیکھیے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو سلمۃ موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابان بن یزید قال حدثنا یزید بن ابی کثیر عن عیسی بن خصیب عن قیس بن طلق عن ابی رضی اللہ تعالیٰ انہ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیس بن طلق کے والدین حضرت طلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. وسألہ رجل عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، تو انہوں نے حضور سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہو. فلم یقل لہ شیء، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. فلما اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم ہوئی، جب نماز کھڑی ہوئی، طارقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ثوبیہ فصلی فیہما، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑوں کو ملایا. طارقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ثوبیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑوں کو ملایا، فصلی فیہما، اور انہی کے اندر نماز پڑھی. آگے دیکھیے. تو دو کپڑوں کو ملا کر گویا حضور نے اس کو ایک کپڑا بنا دیا. اس طریقے سے حدیث کی قابل استدلال بن جاتی ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبری عن القعقاع ابن حکیم قال دخلنا علی جابر بن عبد اللہ. قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے. وهو یصلی فی ثوب واحد، اور وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے. وقمیصہ ورداؤہ فی المشجب، اور ان کا قمیص اور ان کی لنگی کھوٹی پر لٹک رہی تھی. فلما انصرف، جب وہ نماز سے فارغ ہوئی، قال، تو فرمایا، اما واللہ ما صنعت هذا الا من اجلکم، خدا کی قسم میں نے یہ جو عمل کیا یہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. یعنی یہ عمل جو میں نے کیا، ایک کپڑے میں نماز پڑھا اور دو کپڑے لٹکے رہے، یہ تم لوگوں کی وجہ سے کیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الصلاۃ فی ثوب واحد، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہیں. ومتى يكون لأحدكم ثوبان، اور جب کہ تمہارے پاس دو کپڑے ہوں، یعنی کبھی تمہارے پاس
وَمَتَى يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ، یعنی ہمیشہ تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے ہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حضرت جابر کی حدیث کو اور ایک سند کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں بیان کیا ہے۔ حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا روح قال حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن ابي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما ذکر جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے والد ابن عمر سے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر کی طرح ہی مرفوعاً حدیث نقل کی ہے۔ آگے چلیے، امام طحاوی فرماتے فہذا ابن عمر، یہ وہی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی روایت کو فریق اول نے پیچھے ذکر کیا تھا اور اس سے استدلال کیا تھا کہ دو کپڑے ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور ایک کپڑا ہے تو اتزار ضروری ہے۔ تو یہی ابن عمر جب مرفوعاً روایت کرتے ہیں تو ایک کپڑے میں نماز کو مباح قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ ابن عمر سے بھی مرفوعاً حدیثیں ہیں، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی کراہت کی جو حدیث ہے وہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت نہیں ہے۔ دیکھیے آگے اس کی ایک سند، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا هشام بن عروہ عن ابی عن عمر بن ابی سلمہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں ملبوس ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بھی پتہ چلا ایک کپڑے میں بلا کراہت نماز جائز ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم وعبد اللہ بن صالح قال، ان دونوں نے کہا حدثنا اللیث عن یحیی بن سعید عن ابی امامۃ بن سہل عن عمر بن ابی سلمۃ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد ملتحفا بہ۔ یہاں سے ایک دوسری بات ثابت ہوئی۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں التحاف کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فریق اول کا کہنا کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس دو کپڑے ہیں تو ایک کپڑے پہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا کیا مسئلہ تھا، اگر ایک کپڑا ہے تو اتزار ضروری ہے، التحاف مکروہ ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن ابی سلمہ نے ایک کپڑے میں التحاف کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے تو اس کے لیے التحاف بھی جائز ہے، اتزار بھی جائز ہے، اتزار اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی قبیلۃ نہیں قتیلۃ قال اخبرنا دراوردی عن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم عن ابی عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، سلمہ بن اکوع قال، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ، یا رسول اللہ انی اعالج الصید، میں شکار کرتا ہوں، افا اصلی فی القمیص الواحد، کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اور آگے فرمایا وزرہ ولو بشوکۃ، یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ اس کو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں بٹن لگانا، گنڈی لگانا، شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، تو مطلب یہ اس کو جو ہے کانٹا لگا لو، یعنی اگرچہ کانٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کانٹے کے ذریعے اس کو جو ہے بٹن کی شکل دے دو تاکہ ستر عورت باقی رہے۔ ان تمام حدیثوں کو امام طحاوی ذکر کرنے کے بعد تبصرہ فرماتے ہیں کہ فصل ثانی کی جتنی روایتیں ہیں اس میں کیا تھا کہ زائد کپڑوں کے باوجود ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو جواب میں آپ نے کیا فرمایا کہ کیا ہر شخص ہمیشہ اسے دو کپڑے میسر ہو سکتے ہیں، یعنی دو کپڑوں کی کوئی پابندی نہیں، لہذا حکم عام ہے۔ اگر اس شخص کے حق میں یہ مکروہ تحریمی ہو جائے جو دو کپڑوں پر قادر ہے، تو اس کے حق میں بھی مکروہ تحریمی ہوگا جو دو پر قادر نہیں ہے، لہذا دونوں کے حق میں حکم جواز یکساں ثابت ہوگا۔ البتہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں پھر بھی وہ ایک کپڑے میں پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے امام طحاوی کی عبارت کو دیکھیے، ففی هذه الآثار اباحۃ الصلاۃ فی الثوب الواحد، ان حدیثوں میں یہ بات آئی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مباح ہے، فذلک یضاد ما منع الصلاۃ فی ثوب واحد، لہذا یہ روایتیں ان روایتوں کے متضاد ہو گئیں جن میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ وَيَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالِ الْوُجُودِ وَحَالِ الْإِعْوَازِ، اور اس بات پر بھی اس حدیث نے دلالت کری، ہماری پیش کردہ حدیثوں نے، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ، کہ دو کپڑے ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اور ان حدیثوں کی اس بات پر بھی دلالت ہوئی لا بأس به علی حال الوجود و حال الاعبار، یعنی موجود ہونے کی حالت میں اور موجود یعنی دو کپڑے میسر ہیں اس صورت میں بھی مکروہ نہیں ہے، اور جب دو کپڑے میسر نہیں ہیں اس صورت میں بھی ممنوع نہیں ہے۔ وذالک ان السائل، اور وہ اس طور پر کہ ایک شخص نے، سوال کرنے والے نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایصلی احدنا فی ثوب واحد، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا، فاجابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابا مطلقا، حضور نے اس میں مطلق جواب دیا اور فرمایا اوکلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کو دو کپڑے ہمیشہ میسر آتے ہیں؟ یعنی ای لو کانت الصلاۃ مکروہۃ فی الثوب الواحد لکرہت لمن لا یجد الا ثوبا واحدا، کہ اگر ایک کپڑے میں نماز مکروہ ہوتی تو پھر لکرہت لمن لا یجد الا ثوبا واحدا، تو پھر جس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اس کے لیے بھی نماز مکروہ ہوتی۔ ففی جوابہ ذالک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں اس بات کی دلیل ہے علی ان حکم الصلاۃ فی الثوب الواحد لمن یجد الثوبین کہوا فی الصلاۃ فی الثوب الواحد لمن لا یجد غیرہ، کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اس شخص کے لیے جو دو کپڑے رکھتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے اور اس کے پاس دوسرا کپڑا نہ ہو، گویا جس کے پاس ایک کپڑا ہے یا جس کے پاس دو کپڑے ہیں، دونوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم یہ یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں ثم اردنا ان ننظر کیف ينبغي ان يفعل بالثوب الواحد الذي يصلي فيه ایشتمل به او يتزر فنظرنا في ذلك، یہاں سے امام طحاوی نے ایک دوسرے مسئلے کی وضاحت کی۔ فریق اول کا مسلک کیا تھا کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں اس کے لیے ایک کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہے، اس قول کا تو امام طحاوی نے پورا رد کر دیا، اور دوسرا ان کے مذہب کا دوسرا حصہ یہ تھا فریق اول کا کہ جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو وہ کس طریقے سے استعمال کرے، التحاف کرے، اشتمال کرے یا اتزار کرے۔ تو فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ اتزار کرنا لازم ہے اور اشتمال یا التحاف یہ ان کے پاس مکروہ ہے۔ تو امام طحاوی نے پہلے والے حصے کو جواب دے دیا۔ اب دوسرا حصہ کہ جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، تو فریق اول نے کہا کہ اس میں اتزار لازم ہے، جبکہ فریق ثانی کا کہنا یہ ہے کہ اتزار اس میں لازم نہیں ہے، اشتمال بھی جائز ہے، اتزار بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب اس مسئلے کی وضاحت کے لیے امام طحاوی نے یہاں کلام شروع کیا ہے۔ پہلے ہم جو ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دیں، اس کے بعد عبارت کی طرف توجہ دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فریق اول کا جو کہنا ہے کہ اگر صرف ایک کپڑا ہے تو اس کو تہبند کی جگہ پہنا جائے، اشتمال اور توشح کے طور پر پہننا ممنوع ہے، ہم یہ کہتے ہیں یعنی فریق ثانی ہمیں یہ تسلیم نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کپڑے کو اشتمال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی، اور اسی طرح صحابہ اکرام کو بھی اشتمال کی ترغیب دی، اس لیے کہ اشتمال میں جو ہے سطر کا لحاظ زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں اشتمال سے
یہ جو ہے اشتمال السماع مراد نہیں، یعنی جس کے معنی ہم نے شروع میں بیان کیے تھے، بلکہ اشتمال پر قولی اور فعلی روایات کو امام طحاوی نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ان روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی روایت، پہلے اس کا ترجمہ کر لیے، ثم اردنا ان ننظر، پھر ان روایات کے اندر ہم نے غور کیا، ثم اردنا ان ننظر، پھر ہم نے چاہا کہ ہم دیکھیں، کیف ینبغی ان یفعل بالثوب الواحد الذی یصلی فیہ، کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہو اسے کیسے وہ کپڑا استعمال کرنا چاہیے، ایشتمل بہ او یتزر، وہاں استعمال کرے گا یا اتزار کرے گا، فنظرنا فی ذلک، تو پھر جو ہے ہم نے اس میں غور کیا کہ کیا اس میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں۔ چنانچہ کچھ روایتیں یہاں پر امام طحاوی نے مرفوعاً اور کچھ موقوفاً روایتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی روایت، حدثنا ابن مرزوق قد حدثنا فإذا ابن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب عن ام ہانئ بنت ابی طالب فی حدیث طویل، یہ حضرت ام ہانی کی روایت ہے اور طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، فسکبت لہو غسلا، انہوں نے آپ کے غسل کے لیے پانی رکھا، فاغتسل، حضور نے جو ہے غسل فرمایا، ثم صلی فی ثوب واحد، پھر حضور نے ایک کپڑے میں نماز رکعتیں ادا فرمائیں، مخالفم بین طرفیہ رکعات، مخالفم بین طرفیہ، یعنی ایک کپڑے میں کچھ رکعتیں پڑھی اس طور پر کہ اس کے کناروں کو ایک دوسرے کے خلاف الٹا ڈال رکھا تھا، یعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف، بائیں کنارے کو دائیں طرف، تو یہ اشتمال ہے۔ تو اشتمال کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث اسی کی سند، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین عن ابی مرہ، ابو مرہ نے فذکر باسنادہ فی الصلاۃ مثلہ، ابو مرہ نے اپنی حدیث میں اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے رکعتوں کی تعداد بتائی کہ حضور نے ایک کپڑے میں استعمال کے طور پر 8 رکعتیں ادا کیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، بلکہ اس کی ایک سند ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن موسى بن میسرہ وابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ اخبرهما ان ام ہانئ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ اخبرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ بھی اسی کی ایک سند تھی۔ آگے اس کی اور ایک سند ہے، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا شعیب بن اللیث قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن سعید بن ابی ہند ان ابا مرۃ حدثہ ثم ذکر باسنادہ مثلہ، سعید بن ابی ہند جو ہے ابو مرہ سے، پھر ابو مرہ نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ آگے کی حدیث حضرت ابن عباس، حدثنا محمد بن علی بن محرز قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثنی سلمۃ بن کہیل ومحمد بن الولید عن قریب مولی بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کیا؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی برد اللہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فی برد لہ حضرمی، میں نے حضور کو ایک حضرمی چادر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، متوشحا بہ، اور آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے، ما علی غیرہ، اور آپ کے جسم اقدس پر اس چادر کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ یہ ابن عباس کی روایت، اس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور توشح کی طور پر نماز ادا فرمائی۔ آگے دیکھیے، عمار بن یاسر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حدثنا ربیع الجیزی
قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا يعيى بن الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ابن لعمار بن ياسر قال أبي امننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد متوشحا به، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی ایک کپڑا پہن کر، اور جو توشح کے طور پر آپ نے پہنا ہوا تھا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ ایک کپڑے میں آپ نے توشح کو اختیار فرمایا۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سلیمان قال حدثنا ابو سفیان عن جابر قال حدثني ابو سعید انه دخل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرآہ یصلی فی ثوب واحد متوشحا به، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں توشح کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن منقدر قال حدثنی ادریس بن یحییٰ عن بکر بن مضر عن عمرو بن حارث ان ابا الزبیر المکی اخبرہ، کہ ابو زبیر مکی نے ان کو بتایا کیا، انہ دخل علی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے، وہ یصلی ملتحفا بثوبہ وثیابہ قریبۃ منہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ کپڑے کو لپیٹ کر، اپنے کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی التحاف اختیار کرتے ہوئے، وثیابہ قریبۃ منہ، اور ان کے جو دوسرے کپڑے تھے وہ قریب میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ثم التفت الینا، پھر حضرت جابر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، انہوں نے فرمایا، انما صنعت ھذا لکی ما تروا، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں دکھا سکوں، وانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے حضرت جابر کی حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بیان کی، حدثنا یزید بن سنان و ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریح عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فی ثوب واحد فلیتعطف بہ، جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے اپنے اوپر لپیٹ لے، یہاں بھی دیکھیے التحاف کا ثبوت ہوتا ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث واسامة بن زید اللیثی عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مخالفا بین طرفیہ علی عاتقیہ، حضرت جابر کہتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے کنارے ایک دوسرے کی مخالف کندھے پر ڈالے رکھے تھے، یعنی حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کے کنارے مخالف کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے، حالانکہ وثوبہ علی المشجب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو تھے، دیگر کپڑے وہ کھنٹی کے اوپر موجود تھے۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک بات تو یہ کہ دو کپڑے ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں اشتمال کی صورت یہ جائز ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان عن عاصم بن عبید اللہ انہ دخل على جابر بن عبداللہ، عاصم بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، فلما حضرت الصلاۃ قام فصلی، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِإِزَارٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ، اور کس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے وہ؟ متوشح بإزار، ازار کے لیے آپ نے توشح اختیار کیا، حالانکہ دوسرے کپڑے جو ہیں وہ کھوٹی پر پڑے ہوئے تھے۔ فلما صلی انصرف الینا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کذا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے دیکھیے،
حضرت ام سلمہ کی روایت، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروہ عن ابی عن عمر بن ابی سلمہ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن سلمہ کہتے ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمہ، کہ حضرت ام سلمہ کی کاشان اقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، اور کپڑے کے دونوں کنارے حضور کے دونوں کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ اشتمال کی صورت۔ آگے دیکھیے، حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنا اللیث قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی امامہ عن ابی امامہ بن سہل عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال، انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد ملتحفا بہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مخالفا بین طرفیہ علی منکبیہ، اور آپ کپڑے کے دونوں کنارے مختلف کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ آگے حدیث دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمہ، پھر تحویل سند، وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن حبیب بن الشہید عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے مروی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی اسامہ متوشح ببرد فصلی بہم۔ یہاں پر حضرت کہنا چاہیے حسن بصری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کس طور پر؟ متکئ علی اسامہ، حضرت اسامہ کا سہارا لیا ہوا آپ نے تھا، یعنی حضرت اسامہ کے سہارے سے حضور باہر تشریف لائے، متوشح ببرد، اور آپ ایک چادر لپیٹے رکھے ہوئے تھے، فصلی بہم، اور آپ نے اسی چادر کو اسی طور پر پہنے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے بھی توشح کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، دو حدیثیں اور ہیں سلسلے میں۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم وبشر بن المفضل ویحیی بن سعید قال، ان سب نے کہا، اخبرنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن عکرمۃ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کو کاندھوں پر الٹا ڈالے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ہشام بن حسان وشعبۃ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہوں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مخالفا طرفیہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ آپ نے اس کے کنارے مخالف کاندھے پر ڈال رکھے تھے۔ یہ تمام روایتیں امام طحاوی نے یہاں تک ذکر کر دی۔ اس کے بعد نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھیے، یہ تمام روایتیں جو ان صحابہ سے مروی ہیں، جس میں بڑے بڑے صحابہ ابن عباس، عمار بن یاسر، ابو سعید خدری، حضرت جابر، عمر بن ابی سلمہ، حضرت انس، ابو ہریرہ، ان تمام صحابہ سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوئی اور صحابہ سے بھی، کہ ایک کپڑے میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس میں اشتمال یا توشح اختیار کرے اور اتزار اختیار نہ کرے، جب بھی بلا کراہت اس کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ ان میں جو عمل بیان کیا گیا تو صحابہ کا یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد امام طحاوی تبصرہ کرتے ہیں، فقط تواترت هذه الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة فی الثوب الواحد متوشحا به فی حال وجود غیرہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان کثیر حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کپڑا ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں توشح کو اختیار کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ وقد ذکرنا ذلك فی بعض الاحادیث، لیکن ہم نے گزشتہ بعض حدیثوں کو بیان کیا جس میں یہ چیز بھی تھی،
انہ صلی وثیابہ علی المسجب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایک منٹ آگے تک دیکھیے، وقد ذکرنا ذلک فی بعض الاحادیث، اور ہم نے بعض حدیثوں میں پیچھے یہ ذکر کیا، انہ صلی وثیابہ علی المسجب فی ثوب واحد متوشحا بہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں توشح کے طور پر نماز پڑھی، حالانکہ آپ کے دوسرے کپڑے کھنٹی پر لٹک رہے تھے۔ فقد یجوز، تو یہ جائز ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ان یکون ذلک علی ما اتسع من الثیاب خاصۃ، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کھلے کپڑے کی مانند ہی میں ہو۔ فقد یجوز ان یکون ذلک علی ما اتسع من الثیاب خاصہ، یعنی خاص طور پر جو کشادہ کپڑے ہیں ان میں یہ صورت ہو، لا علی ما ضاق منہما، لیکن جو تنگ کپڑے ہیں ہو سکتا ہے ان میں یہ صورت جائز نہ ہو۔ اور دوسری صورت یہ ویجوز ان یکون علی کل الثیاب، کہ یہ صورت توشح کی ہر قسم کے کپڑے میں جائز ہو، ما ضاق منہا و ما اتسع، یعنی ممکن ہے کہ کشادہ اور تنگ دونوں صورتوں میں یہ چیز جائز ہو۔ تو یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ جب کپڑے کشادہ ہیں، جب توشح کی اجازت ہے، اور جب تنگ ہیں جب توشح کی اجازت نہیں ہے، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر قسم کے کپڑوں میں توشح کی اجازت ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ اس چیز کو کیسے ثابت کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے غور کیا اور روایتوں کو تلاش کیا کہ آخر اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس سلسلے میں غور کیا۔ فاذا ابو زرعہ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقی، تو ہمیں کچھ حدیثیں ملیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم کس صورت کے لیے متعین ہے۔ اب پہلے ہم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، فإذا ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا فطر بن خلیفة عن شرحبیل بن سعد قال حدثنا جابر، ہم سے حضرت جابر نے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اذا اتسع الثوب فتعطف به علی عاتقه، بات کیا تھی کہ حضور نے ایک کپڑے میں توشح اختیار کیا، یعنی مخالف کاندھوں پر اس کے کناروں کو ڈال دیا۔ تو امام طحاوی نے یہاں دو احتمال نکالے تھے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورت جو ہے کشادہ کپڑوں میں جائز ہو اور تنگ کپڑوں میں جائز نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کے کپڑوں میں جائز ہو۔ تو دونوں احتمال تھے، تو کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے امام طحاوی نے احادیث کو تلاش کیا۔ ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کپڑا کشادہ ہو فتعطف به علی عاتقی، تو اسے کاندھے پر ڈال لو، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ، اور جب کپڑا تنگ ہو تو پھر اس کی لنگی بنا لو، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لو۔ اب یہ حدیث نے بالکل واضح کر دیا، فثبت بهذا، اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا، ان الاجتمال هو المقصود وانه هو الذي ينبغي ان يفعل في الثياب التي يصلي فيها وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِضَيْقِ الثَّوْبِ اتَّزَرَ بِهِ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اصل مقصود تو اشتمال ہے، یعنی اگر ایک ہی کپڑا ہے بندے کے پاس تو اصل مقصود اشتمال ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنبَغِي أَن يُفْعَلَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا، اور جن کپڑوں میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی کپڑا اگر ایک ہے تو اس میں مقصود یہی ہے کہ اس کو لپیٹ لے استعمال کے طور پر۔ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، اور اگر استعمال پر قادر نہ ہو، یعنی لِضَيْقِ الثَّوْبِ، یعنی کپڑا تنگ ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ اتَّزَرَ بِهِ، اس کپڑے کو بطور لنگی استعمال کرے۔ یہ دونوں باتیں اسی حدیث سے ثابت ہو گئیں۔ تجنا ان ننظر فی حکم، اب یہاں پر دو مسئلوں کی تو وضاحت ہو گئی۔ اگر کپڑا کشادہ ہے تو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کپڑا تنگ ہے تو اتزار کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک ایسا کپڑا ہے جو کپڑا کشادہ ہے
کپڑا کشادہ ہے تو پھر اس میں اتزار کرنا ہے یا اشتمال کرنا ہے، آخر کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں امام طحاوی فرماتے ہیں، ہم نے غور کیا. دیکھیے امام طحاوی کی عبارت دیکھیے، تجنا یا تجنا ان ننظر فی حکم الثوب الواسع الذي يستطيع ان يتزر به ويشتمل. اب ہم نے ایسے کشادہ کپڑے کے اندر غور کیا جسے بطور تہبند بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اوپر بھی لٹکایا جا سکتا، لپیٹا جا سکتا ہے. تو کیا اسے لپیٹا جائے گا یا ازار باندھی جائے گی؟ پیچھے کیا مسئلہ تھا؟ اگر کپڑا کشادہ ہے تو اس پہ استعمال کر لو، تنگ ہے تو اتزار کر لو. لیکن اگر ایک ایسا وسیع کپڑا ہے جس کو بطور لنگی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے لپیٹا بھی جا سکتا ہے، حل یشتمل به او یتزر، تو آیا اس میں استعمال کرنا چاہیے یا اتزار لنگی بنانا چاہیے؟ وکیف یفعل، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں امام طحاوی نے کچھ روایتیں یہاں پر ذکر کی ہیں جن سے اپنی بات ثابت کریں گے. دیکھیے پہلی روایت، فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے دیکھیے تجنا یہاں ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. یعنی جب کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز، یعنی کوئی شخص کپڑے میں ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھوں پر کپڑے کا کچھ حصہ بھی نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اشتمال یہ زیادہ بہتر ہے. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، یعنی تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ کپڑے کا کوئی بھی حصہ کاندھے پر نہ ہو. ایک حدیث. دوسری حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم، پھر تحویل سند، وحدثنا ابو بکرہ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد فذکر باسنادہ مثلہ. مؤمل نے سفیان سے سنا، انہوں نے ابی الزناد سے، انہوں نے اس حدیث کو اسی طرح نقل کیا ہے. اس کی اور ایک ابو ہریرہ کی حدیث، حدثنا ابن منقذ قال حدثني ادریس بن یحیی عن عبد اللہ بن عیاش عن ابن حرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم فی ثوب واحد، جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ فلیجعل علی عاتقیہ منہ شیء، تو اس میں سے کچھ حصہ اپنے کاندھوں پر ڈالا جائے. یا فلیجعل، اگر شیء کو یہاں پر آپ نائب فاعل بناتے ہیں تو یجعل پڑھیے، فلیجعل علی عاتقیہ منہ شیء، تو کپڑے کا کچھ حصہ مونڈوں پر ڈال لیا جائے. یہ دو حدیثیں ابو ہریرہ سے روایت کی. اب اس میں کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی الزناد عن الصلاۃ فی الثوب الواحد متزرا بہ. ابو الزناد کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں اتزار کی کیفیت کو منع فرمایا. یعنی جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کچھ حصہ کاندھے پر ضرور ڈالے، یہ اتزار کی نفی ہے. تو گویا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی صورت میں حضور نے اتزار سے نفی فرمائی ہے. وقد جاء عنہ ایضا انہ نہى ان يصلي الرجل في السراویل وحدہ لیس علیہ غیرہ. اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جس میں حضور نے صرف پیجامے میں نماز پڑھنا منع کیا ہے. لیس علیہ غیرہ، یعنی پیجامے کے علاوہ کوئی اور لباس بدن پہ نہ ہو، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہ بھی دو صورتیں ہو گئیں. وقد جاء عنہ ایضا انہ نہى ان يصلي الرجل في السراویل وحدہ، کہا گیا لیس علیہ غیرہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ صرف پائجامے کے اندر نماز پڑھی جائے، اس سے منع کیا جب تک کہ اوپر دوسرا کپڑا نہ ہو.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت پر محمول ہوگا کہ جب پیجامے کے علاوہ دوسرا کپڑا بھی موجود ہو، ورنہ صرف ایک پیجامے میں نماز درست ہو جائے گی، ایک پیجامے میں نماز درست ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ حدیث نیچے اس کی سند بیان کی گئی ہے۔ حدثنا عیسی بن ابراہیم الغافقی، کہاں گیا؟ قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني زید بن الخبابی عن ابی المنیبی عن عبد الله بن بریدہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ بذلک۔ ابو عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی روایت نقل کی ہے۔ فہذا مثل ذلک، فہذا مثل ذلک، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وہذا عندنا علی الوجود معه لغیرہ، اور یہ ہمارے نزدیک ممانعت یعنی حضور کا یہ منع کرنا اس صورت میں ہے، وہذا عندنا علی الوجود معه لغیرہ، اور یہ ممانعت ہمارے نزدیک اس صورت میں ہے جب کہ اس کے پاس اس کے علاوہ بھی کپڑا موجود ہو۔ فإن كان لا يجد غیرہ فلا بأس بالصلاة فیہ، اور اگر اس کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے تو پھر اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کما لا بأس فی الثوب الصغیر متزرا بہ، جس طریقے سے چھوٹے کپڑے کو ازار بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ فہذا تصحیح معانی هذه الآثار المرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب، لہذا اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے معنی کی تصحیح اسی طرح ہے۔ اوپر ابھی جو ہم نے ذکر کیا کہ حضور نے تنہا پیجامے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو امام طحاوی نے اس کا جواب کیا دیا کہ یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی ہمارے نزدیک یہ اس صورت میں ہے جب کہ دوسرا کپڑا اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ اگر دوسرا کپڑا موجود نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص کے پاس چھوٹا کپڑا ہے جس میں استعمال نہیں کر سکتا وہ، تو اس کے اتزار کی اجازت ہے۔ آگے ہم طحاوی فرماتے ہیں وقد رویت عن اصحابہ فی ذلک آثار، اور اسی سلسلے میں یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی کچھ روایتیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہیں فریق ثانی کی تائید کے طور پر۔ وقد رویت عن اصحابہ فی ذلک آثار، اور حضور کے صحابہ سے بھی اس مسئلے میں کچھ آثار مروی ہیں، منہا ان میں سے دیکھیے ما حدثنا، اب یہ ان آثار کو امام طحاوی یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ ان آثار میں کیا ہے؟ ما حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا مسدس قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن ابی حازم عن سہل بن سعد ان رجالا من المسلمین كانوا يشهدون الصلاة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ثيابهم في رقابهم۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کچھ لوگ اس طرح شریک ہوتے تھے۔ کانوا یشهدون الصلاة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نماز میں اس طرح شریک ہوتے، کیسے؟ عاقدی ثيابهم في رقابهم، کہ انہوں نے اپنی گردنوں میں کپڑے کی گرہ باندھی ہوتی تھی۔ ما علی احدہم الا ثوب واحد، اور ان کے اوپر صرف ایک کپڑا ہوتا تھا۔ تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمیر قال حدثنا ثابت بن اجلانی قال حدثنا ابو عامر سلیم الانصاری انه سلم ابی بکر فی خلافته 7 اشہر۔ ابو عامر سلیم انصاری کہتے ہیں کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کے دور خلافت میں 7 مہینے تک نماز پڑھی۔ فرآ اکثر من یصلی معه من الرجال فی ثوب واحد، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے اکثر حضرات ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ وہ کپڑا کون سا تھا؟ یدعا بردن، جس کو برد کہا جاتا تھا، یعنی ایک قسم کی چادر تھی۔ لیس علیہم غیرہ، اور ان کے بدن پر دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ اکرام سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ ثابت ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرہ
قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال، قیس بن حازم کہتے ہیں صلی بنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ یوم الیمروک فی ثوب واحد، یرموک کے موقع پر خالد بن ولید نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، اور ایسے قد خالف بین طرفیہ، یعنی اس کے کنارے کو الٹ کر رکھا ہوا تھا، یعنی دائیں طرف والے کو بائیں کاندھے پر، بائیں طرف والے کو دائیں کاندھے پر۔ یہ خالد بن ولید کا عمل تھا۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن قیس بن ابی حازم، قیس بن حازم وہی اوپر جو راوی گزرے وہ کہتے ہیں امنا خالد بن الولید یوم الیمروک فی ثوب واحد، خالد بن ولید نے یرموک کے موقع پر ایک کپڑے پہن کر ہماری امامت کی، اور اس حال میں قد خالف بین طرفیہ، کہ ان کے دونوں کناروں کے درمیان مخالفت تھی، یعنی ان کو مختلف سمت میں آپ نے ڈالے ہوئے تھا۔ وخلفہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے جو اقتداء کرنے والے تھے ان میں صحابہ اکرام کی بھی ایک جماعت تھی۔ آگے چلیے، ففیما قد روینا امن ذکرنا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة فی الثوب الواحد ما یزاد ما روینا عن عمر قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الآثار متقدمة ما قد وافق ذلك فذلك اولی ان یؤخذ به مما روی عن عمر۔ اب یہاں سے امام طحاوی جو ہیں پورا نتیجہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ففیما قد روینا امن ذکرنا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة فی الثوب الواحد، یعنی ہم نے جو کچھ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام سے نقل کیا، وہ کیا ہے؟ ما یزاد ما روینا عن عمر، وہ ان روایتوں کے خلاف ہے جو حضرت عمر سے مروی ہیں، یعنی ہم نے جو روایتیں ذکر کی صحابہ کی وہ حضرت عمر کی روایت کے خلاف ہے۔ ثم قد ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الآثار المتقدمۃ، پھر گزشتہ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ما قد وافق ذلک، یعنی ہماری پیش کردہ روایتوں کے موافق ہے اور حضرت عمر کی روایت کے خلاف ہے۔ فذلک اولی ان یؤخذ بہ، لہذا بہتر یہ ہے کہ انہی روایتوں پر عمل کیا جائے جو فاروق اعظم کی روایت کے خلاف ہیں۔ فذلک اولی ان یؤخذ بہ مما روی عن عمر، لہذا حضرت عمر کی روایت کے مقابلے میں ان پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَهَذَا الَّذِي بَيَّنَّا قَوْلُ ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہ جو ہم نے کہا ہے یہ مذہب ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد کا، ان تمام حضرات کا یہ مذہب ہے۔ یہ باب اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے مکمل ہو چکا۔ امام طحاوی نے اس باب میں فریق ثانی کے مذہب کو بیان کیا، اور ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ امام طحاوی کی عبارت کے اعتبار سے کی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس کے پاس دو کپڑے ہیں تو ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو فریق اول کا کہنا یہ تھا کہ دو کپڑے ہوتے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ دو کپڑے ہوتے ہوئے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک کپڑے میں اگر کوئی نماز پڑھے اور ایک ہی کپڑا ہو اس کے پاس تو کیا صورت اختیار کرے، اتزار کی، اشتمال کی، التحاف کی؟ تو فریق اول کے یہاں اتزار ضروری ہے، جبکہ فریق ثانی نے کہا ہے کہ اتزار ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود حضور کا التحاف ہے، کیونکہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے۔ لیکن اگر کپڑا اس قدر تنگ ہو کہ اس کو لپیٹا نہ جا سکے تو پھر اتزار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے صحابہ اکرام کے عمل سے، ان کے فتاوے سے یہ ثابت کیا کہ جس کے پاس دو کپڑے ہوں تو ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس کے اندر اتزار بھی جائز ہے، اشتمال بھی جائز ہے۔ اور یہ باب یہاں الحمدللہ مکمل ہوا۔
وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.